ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آرمی چیف سے بات کرنا چاہتے ہیں. آج ہی کے 2 ٹویٹس ہیں پی ٹی آئی آفیشل سے جو ڈائریکٹلی ٹارگٹ کرتے ہیں آرمی چیف کو, ہولڈنگ رسپانسبل فار ایوری تھنگ, اور خان صاحب کے وہ بیان بھی لاتے ہیں سامنے جن سے ہم شور خان صاحب خود بھی چاہیں گے شاید ڈسٹنس کرنا کہ یہ میرے مرڈر میں رسپانسبل ہوں گے. پی ٹی آئی آفیشل جو چیزیں نکالتا ہے, کیا وہ آپ لوگوں کا آفیشل سٹانس ہے کہ آپ اس کو اون اپ کرتے ہیں یا آپ اس کو ڈس اون کرتے ہیں؟ ہو از رننگ پی ٹی آئی آفیشل؟ دیکھیں, یہ بات ہوئی ہے, کئی سطحوں پہ ہوئی ہے, ہم اس کو رن نہیں کر رہے. جو آپ کے سامنے پارٹی لیڈرشپ ہے اس کا اپنا ایک بورڈ ہے, ایڈیٹوریل بورڈ ہے, کہاں ہے میں اس سے واقف نہیں ہوں. لیکن وہ جو بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ احتیاط برتتے ہیں ایک حد تک, لیکن حقیقت کو وہ جھٹلاتے بھی نہیں ہیں. دیکھیں, ہم نے بات اس حوالے سے نہیں کرنی کہ ہم کہیں ہم گڈی گڈی ہو گئے ہیں. نہیں, کلیئر کر دیں ہمیں پلیز سلمان. I'm not trying to put you in a corner. Genuinely, I want to understand. یہ آپ نے کہا کہ ان کا ایڈیٹوریل بورڈ ہے, تو وہ ایڈیٹوریل بورڈ کس نے بنایا ہے, وہ کس کو آنسریبل ہے؟ آپ سیکرٹری جنرل ہیں, آپ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کون چلا رہا ہے, آپ کے پارٹی پریزیڈنٹ کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا, گور خان کہتے ہیں مجھے نہیں پتا. Who is running it? مجھے نہیں پتا. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ایک باڈی ہے جو عرصے سے کام کر رہی ہے, اور وہ کس سٹیج پہ بنی تھی میں ٹھیک سے نہیں کہہ سکتا, لیکن وہ ایک اپنا رکھتے ہیں انڈیپینڈنٹ سٹینڈ. اور ہو سکتا ہے بعض اوقات جو ہم ملک میں بات کر رہے ہیں یا جو وہ بات کریں اس میں تھوڑا سا فرق ہو, لیکن بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. یہ جو آپ نے اب بات کی کہ انہوں نے ہارڈ ہٹنگ ٹویٹس کی ہیں, انہوں نے نام لیے ہیں, دیکھیں نام تو خان صاحب نے بھی لیے ہیں, اور نام لینے میں کوئی عذر بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ ہم حقیقت کو جھٹلا کے چھپا کر کوئی اس کو شوگر کوٹ کر کے مذاکرات. نہیں, میں ٹائمنگ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا کہیں سٹانس ڈیلیوٹ کریں. جہاں آپ کی نیگوسیشنز آپ چل رہی ہو تو آپ بندہ تھوڑا سا وہ کرتا ہے, لیکن سواتی صاحب ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے چیزیں نہیں چل رہی آگے. جی ٹھیک ہے, دیکھیں جو ہم حقیقت سمجھتے ہیں اس کو تو ہم بیان کریں گے نا. اس ملک میں اگر اس وقت ایک فریب کا جھوٹ کا نظام قائم ہے, الیکشن کو لوٹا گیا, اس لوٹے ہوئے الیکشن کی بنیاد پہ ایک 16 سیٹوں والی پارٹی کو حکومت دی گئی, تو کون ذمہ دار ہے؟ کوئی تو ذمہ دار ہے نا اس کا. تو ہم اس حقیقت کو بالکل نہیں جھٹلائیں گے. ہم یہ کہیں گے کہ اب آؤ آگے بڑھو, اپنی غلطیوں کا ازالہ کرو. جو غلطیاں تم ماضی میں کر چکے ہو اس سے ملک کو نقصان پہنچا ہے, مزید نقصان پہنچے گا. وہ بلوچستان ہو جہاں اپنے حقیقی نمائندوں کو 70-75 سال سے آگے نہیں آنے دیا, اور اب پورے ملک میں آپ یہی کام کر رہے ہیں. یہ ملک کے لیے برا ہے, یہ ہم کہتے رہیں گے, احساس دلاتے رہیں گے. آپ ایک لائر ہیں, مجھے ایک چیز بتائیں, یو آر اے ویری اسٹیوٹ لائر, بڑے آپ ایمننٹ لائر ہیں. اگر آپ ایک جج کے پاس مقدمہ لڑ رہے ہوتے ہیں, ڈو یو اینٹاگنائز دا جج یا یو ہیو اے بیٹر ریلیشن شپ؟ اگر آپ نہیں سر, ایسے نہیں ہے. میں عرض کروں مالک صاحب, یہ بات ایسے نہیں ہے کہ ہم کوئی بچ کے ہم گفتگو کریں گے. بالکل بچ کے نہیں کریں گے, ہم آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گفتگو کریں گے, اور جج کے ساتھ بھی ہم بہت دفعہ یہ کیا کرتے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے, ہم نے اب مقدمہ لڑنا ہے تاریخ کا, پاکستان کے عوام کا. ہم نے کوئی چیزوں کو چھپا کر آگے نہیں بڑھنا, منت کر کے آگے نہیں بڑھنا. منت کرنے کے لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ آپ اب ہمیں خوشنودی عطا کر دیجئے اپنی, یہ نہیں ہم مانگ رہے, کسی سے ہم خوشنودی نہیں مانگ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اب تمہارا یہ فرض ہے, پاکستان ایک ایسے دھانے پہ کھڑا ہے جس کے آگے تباہی ہے. جو کوئی اب جمہوریت کے لیے کام کرتا ہے, آئین کے لیے کام کرتا ہے, انسانی حقوق کے لیے کام کرتا ہے, اغوا کاری کے خلاف کام کرتا ہے, وہ کسی پہ احسان نہیں کرتا. یہ آپ کا میرا فرض ہے, تو ہم اس لہجے میں گفتگو کریں گے. اچھا سلمان, مجھے ایک چیز بتائیں, میں ذرا مجھے ابھی ایک بریک لینی ہے, لیکن میں سوال آپ کے لیے ایک چھوڑے جا رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ سب سے بڑا مسئلہ اس وقت آپ کا جو ڈیجیٹل ونگ ہے اس کی وجہ سے ہو رہا ہے, اور تھینکس ٹو اٹ اس ملک میں وہ فائر وال بھی کریٹ ہو گئی. اس کے مقصد تو حل نہیں ہوا, لیکن فائر وال بھی ہو گئی, ہم سارے بھگت رہے ہیں. یہ ڈیجیٹل ونگ کے اوپر سے چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں, آپ اعظم سواتی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری ٹاکس ٹاپیڈو ہو رہی ہیں اس چیزوں سے. ابھی جو امریکہ سے آپ کے لوگ آئے ہوئے تھے ان کو اون اپ بھی کوئی نہیں کر رہا. ہر کوئی کہتا ہے جی ہمیں نہیں پتا. گور صاحب کہتے ہیں کس کو ملے ہیں کس کو نہیں ملے ہمیں نہیں پتا, جو بڑا ناقابل یقین بات لگتی ہے. لیکن کیا ایز سیکرٹری جنرل وغیرہ آپ نے کوشش کی ہے, پوچھا ہے کسی کے ہوز رننگ اٹ, کس کے یہ آنسریبل ہیں, تاکہ کچھ پتہ تو لگے؟ بیکاز ہر باری یہ ایک بہت بڑا, آپ کو سپوائلر کہہ لیں یا موٹیویٹر کہہ لیں, دونوں طرف سے ڈیپینڈنگ ہاؤ یو لوکنگ اٹ, کہ اس کی حقیقت کس کو پتا ہے. آپ کو نہیں پتا, چیئرمین گور صاحب کو نہیں پتا, تو کیا صرف خان صاحب کو پتا ہے؟ ہو نوز اباؤٹ دس ہول تھنگ؟
اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے پہلے میں نے سلمان صاحب سے پوچھا تھا کہ آخر اتنا سیکریٹو کیوں ہے, کوئی فری میسن سوسائٹی تو نہیں ہے. سلمان یہ اس کا ہمیں بتا تو دیں اتنے سیکریٹو کیوں ہے یہ سارا, یہ سوشل میڈیا کا یہ وہ, اینڈ وائی وی شوڈ نو کہ ہوز ان چارج. دیکھیے آل آئی کین سے کہ مجھے نہیں پتا, میں اس میں نہیں شامل, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. دیکھیے یہ جو سارا ایشو ہے نا سوشل میڈیا کا, اس کو آپ ایک بڑے تناظر میں لیں نا. آپ کوئی تو ریزولوشن کی طرف بڑھیں. میری نظر میں ہوگا یہ سیکوینشل نہیں ہوگا. آپ کوئی سی بی ایمز بنائیں, کوئی نظام کو درست کریں, اغوا کاری چھوڑیں. کل رات ہمارے لڑکوں کو اٹھایا گیا ہے, گھروں کو توڑا گیا ہے, کہیں تو کوئی شرافت کا ماحول پیدا ہونا, پھر آپ آگے بڑھیں. سب چیزیں میں سمجھتا ہوں اکٹھی ایک جگہ پہنچیں گی. اگر اس معاملے نے شرافت آئین قانون کی جانب جانا ہے, یا تو تباہی ہوگی, وہ تباہی چلتی رہے گی, ہو رہی ہے وہ اس وقت ملک کی تباہی. آپ کہہ رہے ہیں یا دونوں سائڈیں اکٹھے اپنی حرکتیں بدلیں گے تو ہم بدلیں گے, ہم نے یونیلیٹرلی کچھ نہیں کرنا. دیکھیے کیوں یہ توقع کی جاتی ہے کہ ایک طرف سے اغوا کاری ہو, مار پیٹ ہو, دھونس ہو, لوگ غائب ہوں 40-40 دن, شکستہ آنکھوں کے ساتھ واپس آئیں, اور دوسری طرف خاموشی ہو جائے؟ ایسے تو نہیں ہوگا نا.